السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو شق صدر یعنی سینے کا چاک ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ دوسرا شق آخری شق صدر یعنی جو معراج پر پہ جانے سے پہلے ہوا۔ بعض روایت میں جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے کہ شق صدر ہوا، بعض میں کچھ 3 اور 4 مرتبہ بھی آیا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ 5 سال کی عمر میں، دوسرا شق صدر بعض علماء کے نزدیک 10 سے 12 سال کی عمر میں، اور تیسرا شق صدر علماء کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اور جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بغل گیر ہو کر بھینچا، تھوڑا دبایا، تو اس کو بھی شق صدر میں کہتے ہیں۔ اور آخری شق صدر جو ہے وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج شروع ہوا، اس سے پہلے جو ہے شق صدر ہوا، یعنی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ اور بھی ملائکہ تھے، اور وہ دروازے کی طرف سے داخل نہیں ہوئے بلکہ چھت کو پھاڑ کر اس میں سے اترے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا اور سفر کی تیاری کا بتایا کہ حضور آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، سفر کے بارے میں بتایا۔ تو وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ حتیم میں آئے، اور وہاں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بیدار کیا اور ان کو سفر کے بارے میں کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چاہ زمزم تک پہنچے۔ چاہ زمزم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، یعنی جہاں سے پانی نکلتا ہے زمزم کا، اس کو چاہ زمزم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر لایا گیا، وہاں پر آپ کو لٹایا گیا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے دل کو نکالا گیا اور آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ پھر جنت میں سے ایک تشت یعنی ٹرے، سونے کی ٹرے، اور سونے کی ٹرے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، وہ لائی گئی اور اس کے اندر علم اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ تو وہ تمام جو علم اور حکمت جو تھا وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر اس دل کو دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر دوبارہ رکھ کے اس کو سلائی کر دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ دوسرا شق صدر ہوا تھا، یعنی آخری شق صدر اگر کہا جائے تو آخری شق صدر معراج پر جانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس میں ڈاکٹر بھی وہی تھے، سرجن بھی وہی تھے، اور جن کا کیا گیا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو اس بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو ہمیں ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اس سلائی کے نشان نظر آیا کرتے تھے، یعنی جیسے اگر آپریشن ہوتا ہے اور سٹچز لگتے ہیں تو اس کے بعد وہ کچھ نشانات باقی رہ جاتے ہیں جسم پر، تو اس طرح صحابہ فرماتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو ایسا وہ
محسوس ہوتا تھا، نظر آتا تھا کہ ایسے یہ ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بھی پسند آیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ پہلا واقعہ بھی آپ نے اپنے بچوں تک پہنچایا ہوگا، آپ نے اس کو اچھا جانا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ بھی واقعہ آپ اپنے بچوں تک پہنچائے تاکہ ان کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں، اور وہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہم تو بظاہر تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ہیں وہ فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن نہیں، یہ بس ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہمارے دل سے ہی ایسی آواز نہیں نکلتی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں سے بھی ایسی آواز نکالیں کہ ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم محبت کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے اعمال، ان کی سنتیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے آٹومیٹک ہی ہمارے زندگیوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ قیامت والے دن انسان وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، المرء مع من احب، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ تو ہم جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ بھی آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، علماء، صلحاء، بزرگان دین، حفاظ، قراء، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو اگر ہم دنیا داروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور گانے بجانے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فلم ایکٹروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ہمیں بھی پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو کسی نے کہا نا، صحبت صالح ترا صالح کنند، تو صحبت صالح یعنی اچھے لوگوں کی صحبت میں اگر ہم رہیں گے اور ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں گے تو ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علماء کی محبت، حفاظ کی محبت، بزرگان دین کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی محبت سے نواز دیں۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔